اس جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے میں اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور ان کے چند اعزازات وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو دین آپ تک پہنچا ہے اس میں ان عظیم ترین ہستیوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور ایک بڑی طویل قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام کا پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید میں یہ 24ویں پارے کی پہلی آیت ہے، دوسری ہے، فمن اظلم کے بعد والذی جاء بالصدق، وہ آدمی جو سچ لے کر کے آیا ہے، وصدق بہ، اور وہ آدمی جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہ متقین لوگ ہیں، یہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، یہ ورع والے ہیں، یہ زہد والے ہیں۔ کون؟ جو سچ اور حق کا پیغام لے کر کے آئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام، اور وہ جس نے ان سچ کی تصدیق کی، وہ کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ متقی لوگ ہیں۔ اچھا، ضمن میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ کچھ کامن اعزازات ہیں جو سب صحابہ کے اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک ہے متقون، سارے صاحب تقوی اور صاحب ورع۔ اور ایک اور بات بھی میں ضمن آپ کی گوش گزار کر دوں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، اگر عمل سے بنتا ہوتا تو بعد میں بڑے بڑے زہداء بھی آئے ہیں، راتوں کے تہجد گزار آئے ہیں اور دن کے روزہ دار آئے ہیں، لیکن کسی کو آپ صحابی نہیں کہتے ہیں۔ صحابی کا یہ اعزاز ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک کو زیارت مصطفیٰ، یہ اعزاز ہے۔ اس میں عمل کو ہم نہیں تولیں گے کون کیا ہے کتنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک اولئک هم المتقون سب کے لیے، اولئک هم المفلحون یہ بھی سب صحابہ کے لیے ہے، اولئک هم المہتدون یہ بھی سب صحابہ کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، یہ بھی سب کے لیے ہے۔ ایک اور اعزاز، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ سورج ہو تو روشنی ہوتی ہے، روشنی ہو تو سورج ہوتا ہے، یہی صحابہ کا اور تقوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ اور ایک اور اعزاز کامن، یہ سب صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کم و بیش 1,20,24 جو جتنے بھی صحابہ گزرے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی آیت ہے، ہم نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ باقی فرق مراتب تو انبیاء میں بھی ہے، تو صحابہ میں بھی یقیناً ہے۔ قرآن میں ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اگر رسولوں میں فرق مراتب ہے تو صحابہ میں بھی فرق مراتب تو ہے، فرق مراتب سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ٹائٹل بہرحال سب کے کامن ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا اعزاز جو تصدیق کا اور تقوی کا جو نصیب ہوا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا ہے، کیونکہ اس لیے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ سیرت نگاروں نے اس کو تطبیق دی ہے، انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے، اور قرائن ایسے معلوم ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنی اگر بات کروں تو وجدان ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید
حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے وحی کی ڈسکشن تو گھر میں ہوئی ہے نا، کہ جی اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، تو یہ سب سے پہلے بات تو کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہو رہی ہے نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو آؤٹ آف فیملی ہے نا، ساتھیوں میں سے، حضور کے ساتھیوں میں سے، سلیم الفطرت آدمی ہے۔ تو ادھر سے خواتین میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، امۃ الناس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے۔ اچھا، اب دو باتیں ایک ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے تقدیر الہی اور ایک ہوتی ہے تدبیر الہی۔ تقدیر الہی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کی روزی روٹی جاب مقرر کر دیا، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں، یہ ہے تقدیر۔ تدبیر کیا ہے؟ اللہ آپ کے لیے اسباب کیسے بناتا ہے، یہ ہے تدبیر۔ آپ کسی سے ملے، اس نے آپ کو کنونس کیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے لیے ویزا بھیج دوں گا، اس نے ویزا بھیج دیا، آپ نے پیسے دے دیے، اس نے آپ کو وہاں پہ سیٹل کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ تدبیر ہے۔ اللہ نے جو تقدیر مقدر آپ کی تھی، اس کے لیے تدبیر بنائی ہے، سٹیپس، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کی فیور میں جاتے رہے، ون بائی ون، ٹھیک ہے جی، تو آپ جہاں رب نے آپ کا مقدر لکھا تھا وہاں۔ سیدنا صدیق اکبر کی تقدیر یہ تھی کہ آپ نے پہلے مسلم کا اعزاز حاصل کرنا ہے، اور سبب کیا بنا؟ ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام کے حوالے سے مختلف روایت، ان میں ایک یہ ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کو خواب آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو کر کے نا تو مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں گر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چاند کے لوگوں کے گھروں میں گر رہے ہیں، اور میرے گھر میں بھی چاند کا ٹکڑا گرا۔ ایک خواب تھا، تو آپ نے جا کر کے ایک یہودی عالم سے ڈسکس کیا اس کو کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا کہ چاند کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ گھروں میں گر رہے ہیں۔ تو اس نے بات ٹال دی، ممکن ہے وہ جانتا بھی ہو، لیکن یہودیت کے اندر بہرحال یہ ہے، ایک وہ آپ جیلسی کہہ لیں، یا نبی آخر الزمان، چونکہ بنو اسماعیل سے تو کام جو ہے نا جی وہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گیا نا، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، تو نبوت اس طرف کو آ گئی، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تو یہودیوں کے اندر تو ہے نا۔ اس نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بندے کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کو کہا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سرزمین پر ایک شخص آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آپ اس کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، اور آپ اس کی دعوت پہ لبیک کہیں گے۔ یہ جو آپ کے گھر میں چاند کا ٹکڑا، وہ گویا نور نبوت ہے، اور اس نور نبوت نے مکہ کے مختلف گھروں کو منور کیا ہے، اور جو آپ کے گھر میں چاند کا ٹکڑا گرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور اور وہ روشنی آپ کے گھر میں بھی آئے گا، اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں میں اس بات کو پی گیا، میں نے ڈسکس کسی سے نہیں کیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے میرے ساتھ بات کی، تو میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے دلیل مانگی کہ آپ نے اعلان نبوت تو کیا ہے، تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ اکبر یا رب، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دلیل وہ ہے، وہ آپ کا خواب ہے جو آپ کو آیا تھا، اور آپ نے ایک بندے سے پوچھا، اور اس نے آپ کو کہا
کہ یہ اضغاث اور احلام ہے، یہ محض خواب ہے اور بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے بندے سے آپ نے پوچھا تو اس نے آپ کو تعبیر بتائی، تو وہ جو نور تھا وہ نور میں ہوں، اور وہ جو لوگوں کے گھروں میں چاند کے ٹکڑے گر رہے تھے وہ گویا کہ دین اسلام کی روشنی تھی۔ تو وہ جو خواب تھا نا اس کی تعبیر، وہ خواب یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے معجزے کے طور پہ یہ بتایا، حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان دو بندوں کے علاوہ کسی سے خواب ڈسکس نہیں کیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو ان کے من میں بات تھی اس کو بیان کر دیا کہ یہ خواب آپ کو آیا اور اس بندے کے پاس آپ گئے اور تعبیر اس نے نہیں بتائی ہے، اور اس بندے کے پاس آپ گئے اور اس نے تعبیر بتائی ہے، اور وہ جو تعبیر اس نے بتائی ہے وہ تعبیر یہی ہے کہ نور نبوت چمکے گا، مکہ کے کئی گھروں کو روشن کرے گا اور آپ کے گھر میں بھی آئے گا۔ لہذا اس سے بڑھ کر کے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ کسی سے بات تو میں نے کی نہیں ہے، تو یہ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس معزز ترین فرشتے یعنی جبرائیل امین نے بتایا ہے، جبرائیل امین نے میری طرف وحی کی ہے یہ خواب کا معاملہ ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہے نور نبوت اور یہ ہے نبی کی بصیرت اور نبی کا اعزاز کہہ لیں، نبی کا علم کہہ لیں، آپ تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ اب میں ذرا رک کر کے آپ سے ایک اور بات ضمناً آپ سے کرتا چلوں کہ وہ آدمی جو نبی کے علم کو ماپنے پہ تل گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کو معلوم ہے اور یہ نبی کو معلوم نہیں ہے، تو یاد رکھیے اپنا قد اور کاٹ پہلے دیکھنا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے۔ امتی کو امتی ہی رہنا چاہیے، امتی کو نبی کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر مداخلت کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔ رب جانے اور رب کا رسول جانے، میں اور آپ امتی ہیں، اگر امتی اس سے آگے وائلیٹ کرے گا، آگے بڑھے گا اور خدا نخواستہ کو ایسی بات کمزور بات نبی کے بارے میں نکالے گا تو یہ اس کے ایمان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا دائرہ کار ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم امتی ہیں اور وہ نبی ہیں۔ ایک اور بات جو ہے نا، وہ جو آپ عموماً سنتے ہیں کہ جب جبرائیل امین نے بتا دیا تو پھر غیب کیسا رہا، غیب کاہے کا ہے؟ جبرائیل امین نے بتا دیا نا تو پھر غیب کس بات کا ہے؟ تو جبرائیل امین نے آپ کو تو نہیں بتایا نا، جبرائیل امین نے آپ کو تو نہیں بتایا ہے، نبی کو بتایا نا، تو آپ کے لیے تو وہ غیب ہی ہے نا، آپ کے لیے تو پوشیدہ ہی ہے نا۔ اور قرآن اس کے لیے کیا ٹرم استعمال کر رہا ہے؟ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں محبوب، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ کی طرف نوحیہ، یہ آپ ہی کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ جب حضور کی طرف وحی کی گئی ہے تو حضور کو بتایا گیا، جب حضور کو بتایا گیا ہے تو قرآن ایک تو اس کو انباء الغیب کہہ رہا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے حق میں تو پھر بھی بہرحال پوشیدہ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ایک اٹریکشن ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ نے، میں نے دو باتیں کی تھی، تقدیر اور تدبیر۔ تدبیر رب نے کیسے بنائی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فطرت سلیم تھی۔ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قدرتی صلاحیت حق کو قبول کرنے کی، عام الفاظ میں آپ فطرت کی ڈیفینیشن لیگل، وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، اس کو آپ نے مجروح نہیں کیا تھا خدا نخواستہ گناہ کے ساتھ، خدا نخواستہ بت پرستی کے ساتھ، خدا نخواستہ جھوٹ کے ساتھ، خدا نخواستہ خیانت کے ساتھ، آپ نے اس کو کمزور نہیں کیا تھا اس فطری صلاحیت کو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جوڑ جا کر کے ملا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جا کر کے حضور سے ڈسکس کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میں بھی کوئی رازدان چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا رازدار اور رازدان ملے جس سے میں اپنے من کی بات کروں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح رب نے تدبیر بنائی اور جا کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا میل کرا دیا، کس کے ساتھ؟ سیدنا صدیق اکبر کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب بناتا ہے، کس طرح جا کر کے وہ جا کر کے پہنچ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے من کی بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ عرب کے اندر رائج ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اسی بات کی تو میری طرف وحی کی ہے۔ تو دونوں شخصیات کا ذہن، ضمیر اور جو سوچ اور فکر تھی وہ مل گئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ دو اعزازات میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے۔ ایک اعزاز، اور یہ دونوں اعزاز وہ ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ میں ایک آپ کی شان میں بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں کوئی صحابہ کرام کو ڈی گریڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا ہوں، سارے صحابہ عظیم ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کے بعد جو اعزاز ہے وہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، صبح کو جنگ کا اعلان ہو گیا، ان کو غسل کی ضرورت تھی، وہ میدان جہاد میں چلے گئے، اس کلمے کی بنیاد پہ وہ جا کر کے لڑے، شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ لوگ بعد میں آنے والے نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، راتوں کو اٹھیں، قیام کریں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر، فرق مراتب تو میں نے کہا نا ہے نا، دو اعزاز ایسے ہیں کہ جو آپ ہی کے پاس ہیں۔ ایک اعزاز یہ ہے کہ صاحب کا لفظ، صحابی کا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کریم علیہ السلام اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ دوسرا اعزاز، 4 پشتیں واحد صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ آپ کے والد، آپ خود، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، یہ 4 پشتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 پشتیں جن کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ اور ایک اور بات آخری، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ابو بکر جیسا آدمی ان میں موجود ہو اور کوئی دوسرا ان کی امامت کرائے۔ تو حضور کی ظاہری حیات میں تقریباً 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھانے والے شخص کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ، شیطان جس کی جو ہے نا راستہ چھوڑتا ہے، عثمان غنی جیسا بندہ، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے والا، سیدنا علی المرتضیٰ جیسا بندہ، حضور کی بیٹی جن کے گھر میں ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، کس کی اقتداء میں اور کس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ خدائی انعامات ہوتے ہیں، ان کے اوپر میرے خیال میں اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت کو اتنی دی ہے نا، کوئی ایک آپ کے اندر کوئی ایک اوبرا ملکہ ہے، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک تیری مخلوق میں کس کس ذہانت کے اور کس کس لیول کے بندے پڑے ہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ سے جیلس ہوں۔ جیلسی تو درست نہیں ہے نا، اللہ نے آپ کو دیا نا کوئی اعزاز، آپ ذہین ہیں، آپ فطین ہیں، آپ کی لکھائی اچھی ہے، آپ کسی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں، تو اللہ نے آپ کو اعزاز دیا، مجھے تو جیلسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا، اور نہ جیلس ہونا چاہیے۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کا مقدر کیا، لہذا اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس رب نے کسی کو کس بات سے نوازا ہے، کسی کو کس بات سے نوازا ہے، کسی کو کس بات سے نوازا ہے۔ تو
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔